حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ آپ لوگوں کو سنانے لگی ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، ایسا وعظ جس سے قلوب نرم ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہم پر اپنی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب ہم لوگ اٹھ کر آئے، جب میں اٹھ کر آیا، بیوی بچوں کے پاس آیا، کچھ دنیا کا تذکرہ ہوا، ہنسی مذاق ہوا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو وہ حالت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی وہ حالت جاتی رہی۔ بہت پتے کی بات ہے، اس کو پلیز دھیان سے سنیے گا کہ اس کے اندر جو پوائنٹ ہے نا وہ بہت بہت زیادہ گہرا ہے، بہت سمجھنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پھر ایک دفعہ حاضر ہوئے اور پھر ان کی وہی حالت ہوئی، اور جب واپس آئے تو پھر بیوی بچوں میں لگنے کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے اپنی ہنسی مذاق دنیا میں لہو لعب میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس حالت نے بہت رنجیدہ کر دیا کہ جب میں حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں کس حالت میں تھا، میرا دل نرم ہو چکا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، میں اللہ کے خوف سے لرز رہا تھا میرا دل، لیکن اب بیوی بچوں میں آ کے میں سب کچھ بھلا چکا۔ تو تاریخ میں لکھے گئے حنظلہ کے وہ الفاظ، اے حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہہ رہے باہر نکلے اور سر پہ خاک ڈالتے جاتے اور یہ الفاظ بولتے جاتے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوا، ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے عرض کیا کہ حنظلہ کیا ہوا؟ حنظلہ نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ سن کر فرمانے لگے سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے جب وہ صورت بیان کی کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور دوزخ اور جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ جاتے ہیں، بیوی بچے اور جائیداد کے دھندوں میں پھنس کے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت تو ہمیں بھی پیش آتی ہے، تو کیا میں بھی منافق ہو گیا؟ تو دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ کہ ان کے دلوں میں کیا اللہ پاک نے کس لیول کا تقوی ڈالا تھا، کس لیول کا ایمان دیا تھا صحابہ کرام کو، اسی وجہ سے آج ان کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج قیامت تک مرنے والے انسانوں کے لیے ان پر اللہ پاک نے درود و سلام بھجوایا ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا۔ اسی لیول کا جو تقوی تھا، اسی چیز کو لے کر اللہ پاک ان سے راضی ہوا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات پیش کی، ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم کیوں پریشان ہو؟ دونوں نے یہ بات عرض کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ نے کہا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن جب ہم خدمت اقدس سے ہٹ جاتے ہیں یا ہم خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں اور جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم اس سب کو بھول جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نبی کے لفظ سنہری تاروں سے لکھنے کے قابل ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا کہ میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں اور راستوں پر مصافحہ کرنے لگے، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے گاہے، مطلب کبھی کبھار آپ کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے، ہر وقت نہیں آتی ہے۔ تو بات اس کے اندر سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں ایسے بیٹھے ہیں کہ ہم اس وقت اللہ کے ذکر سے ہمارا دل کانپ رہا ہے، جنت اور دوزخ کے تذکرے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور ہم اس وقت یہ فیل کر رہے ہیں گویا کہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن بعد میں ہم اپنے گھروں میں چلے گئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلے گئے اور ان چیزوں میں جا کے مشغول ہو گئے، پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ منافقت نہیں، بلکہ اس وقت بھی اگر ہمارا دل اللہ کے خوف سے لرز گیا، اس جنت اور جہنم کے تذکرے پہ ہمارا دل نرم ہو گیا، گویا ایمان کا ذرہ ہمارے دل میں موجود ہے۔ لیکن صحابہ کرام اس چیز کو، ہر چیز کو تقویٰ کے ایکسٹرا لیول پہ لے کے جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں میں اسی طریقے سے اپنے دین کی محبت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ایسے ہی زندہ رکھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔